جن حالات میں مجھے لے جایا جا رہا تھا وہ کچھ خوشکن نہیں تھے۔ ماریا کی گفتگو سے مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ میری تربیت بن حیان کے منصوبے کے مطابق جاری تھی، مگر لیوک نے مجھے واپس لا کر بالواسطہ طور پر میرے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اس کے پاس میرے خلاف ٹھوس شہادتیں موجود ہیں۔ کرنل لیوک کی ذات چند گھنٹوں میں میرے لیے ایک چیلنج کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اس سے نجات پانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ دہلی سے میری فراہم کردہ معلومات کی حتمی تردید سے قبل میں اسرائیل کی سرحد عبور کر جاؤں۔ لیوک کو محمود کی مدد سے راستے سے ہٹایا جا سکتا تھا، مگر وہ میرے مسئلے کا کوئی مثبت حل نہ تھا، کیونکہ لیوک اپنا تجزیہ اور معلومات کو فائل میں قلم بند کر دیتا اور اس کے بعد جو بھی وہ فائل دیکھتا میری راہ پر لگ جاتا۔ لیوک کو فائل سمیت ختم کرنے کی صرف ایک صورت تھی کہ تل ابیب کی جانب پرواز کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا، مگر اس میں میری ہلاکت کا بھی مساوی خطرہ موجود تھا۔ دوران سفر میرا ذہن اسی گتھی میں الجھا رہا۔ میں اپنے خیالات کی رو سے اس وقت باہر آیا جب ہیلی کاپٹر نے زمین چھو لی۔ تل ابیب کے نوا میں کئی فوجی ہیلی پیڈز ہیں۔ ہمارا ہیلی کاپٹر ان میں سے کسی ایک پر اترا تھا۔ وہاں شاید لیوک کی اتنی جلد واپسی کی امید نہیں تھی، کیونکہ اس کے لیے سواری کے انتظام میں خاصی دیر لگ گئی، اور جب وہ چلا گیا تو ماریا مجھے ساتھ لے کر اسٹاف کار میں شہر کی طرف چل دی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اسٹاف کار نے ہمیں شہر کے گنجان رہائشی علاقے میں ایک آباد عمارت کے سامنے اتار دیا۔ اوپر فلیٹ میں پہنچنے پر میری یہ مسرت دوبالا ہو گئی، کیونکہ میرے لیے مخصوص حفاظتی انتظام کرنے کے بجائے مجھے ماریا کے فلیٹ میں ہی بھیج دیا گیا تھا۔ اسرائیل میں طویل قیام کے دوران میں اس روز پہلی بار میں نے ماریا کا آراستہ کشادہ فلیٹ دیکھا، جہاں زندگی کی تمام گھریلو آسائشیں موجود تھیں۔ میرا فلیٹ پسند آیا؟ وردی اتار دو تو بے تکلفی کے ساتھ میں پسندیدگی کا اظہار کر سکوں گا۔ اس وقت تو تم میری افسر ہو، تم قطعی ایڈیٹ ہو۔ تمہارے ساتھ رہ کر ایک یہی تو خاصیت پیدا ہوئی ہے مجھ میں۔ چرب زبانی میں تمہارا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ اس میں تو فلورا کہاں ہے؟ اس میں چھٹی گزار کر واپس چلا گیا، اور فلورا طویل عرصہ اسپتال میں رہنے کے بعد مر گئی۔ فلورا مر گئی؟ شہید وفا کہلائے گی وہ۔ تمہاری وجہ سے اس پر عتاب آیا تھا۔ آخر میں پتہ چلا کہ اس کی گردن کی ایک ہڈی چٹک گئی تھی۔ اسمتھ نے اسے بہت بے رحمی سے مارا تھا، اور وہ اس چوٹ سے جان بر نہ ہو سکی۔ دکھ ہوا اس کی موت کی خبر سن کر۔ ہونا ہی چاہیے۔ تمہیں دکھ نہ ہو تو کیا اسمتھ کو ہونا چاہیے؟ اب وہ مر چکی ہے، تم ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ وہ تو میرا قیاس تھا۔ یعنی وہ زندہ ہے؟ پچھلے ہفتے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 1-2 روز کی مہمان ہے۔ اب بھلا کیا زندہ ہوگی؟ اور اس حال میں تم نے پلٹ کر بھی اس کی خبر نہیں لی۔ میں کیا کر لیتی؟ تل ابیب کے بہترین ڈاکٹرز اس کے مالج تھے، اور اسمتھ ان کے بل ادا کرتا رہا ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو میں اس سے ایک بار ضرور ملوں گا۔ تمہیں ملنا ہی چاہیے، تاکہ مرتے دم بھی اسے اپنے گناہ یاد رہیں۔ یہ کہہ کر وہ سیٹی بجاتی ہوئی غسل خانے کی طرف چل دی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم دونوں آرام کر رہے تھے کہ ٹیلی فون کی بیل نے ماریا کو چونکا دیا۔ وہ لپک کر فون ریسیو کرنے گئی، پھر اس نے وہیں سے مجھ کو آواز دی۔ بے اختیار میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تل ابیب میں قدم رکھتے ہی نہ جانے کس نے مجھے یاد کیا تھا۔ اگر وہ کرنل لیوک تھا تو اسے میرے بجائے ماریا سے بات کرنی چاہیے تھی، اور اگر وہ کال محمود کی جانب سے تھی تو میری نقل و حرکت کے بارے میں اس کی معلومات قابل رشک تھی۔ کالا عقاب۔ میرے قریب پہنچنے پر ماریا ماؤتھ پیس پر ہتھیلی جما کر سرسراتی ہوئی خوفزدہ آواز میں بولی۔ میں نے فوراً ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ صفدر اسپیکنگ۔ گیدڑ کی کھال کے جیکٹ والا، لڑکی کو ختم کر کے فوراً نیچے آ جاؤ۔ سیڑھیوں سے داہنی جانب بجلی کے کھمبے کے پاس ایک سیاہ وین تمہاری منتظر ہے۔ ہتھیار استعمال نہ کرنا، گلے میں ڈوری پھنسا دینا۔ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا، مگر دوسری جانب سے سلسلہ منقطع کیا جا چکا تھا۔ یک بہ یک میری ہتھیلیوں سے ٹھنڈے پسینے پھوٹ پڑے، اور میں نے خالی خالی نظروں سے ماریا کی طرف دیکھتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے بلایا ہے فوراً۔ کرنل لیوک کی اجازت کے بغیر تم فلیٹ سے قدم باہر نہیں رکھ سکو گے، اس نے تیزی سے کہا، پھر چونک کر میری طرف دیکھا اور بولی، یہ تم اس طرح عجیب سی نظروں سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ارے نہیں، لیوک کا مسئلہ بھی دیکھا جائے گا۔ یہ بتاؤ
تمہارا فون ٹیپ تو نہیں کیا جاتا؟ نہیں، یہ خیال کیوں آیا؟ ایسے ہی۔ میں قریبی کھڑکی کے پردے کی ڈوری سے کھیلتے ہوئے بولا، ٹیلی فون پر کوڈ ورڈز کا استعمال بہت خطرناک بات ہوتی ہے نا؟ تم عجیب سی بے ربط باتیں کرے ہو، سچ بتاؤ کیا کہا اس نے؟ سینے سے لگ جاؤ تو کان میں بتاؤں گا۔ میں نے اپنے لہجے میں رومان کی چاشنی پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے خود احساس ہوا کہ میرے لہجے میں موت کی سردی اور سختی سمٹ آئی تھی۔ قطعی غیر متوقع طور پر ملنے والی ہدایت نے مجھے سحر زدہ سا کر دیا تھا۔ یقیناً کوئی بری خبر ہے، تمہاری پیشانی پسینے سے بھیگ گئی ہے اور ہاتھ بھی کپ کپ آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے سینے سے آن لگی اور اپنا سر اس نے میرے داہنے شانے پر ٹکا لیا۔ میں نے آہستگی سے اسے باہوں میں لے لیا۔ میری انگلیاں پردے کی مضبوط ڈوری سے الجھ رہی تھیں اور وہ اپنی پشت پر بننے والے موت کے پھندے سے بالکل بے خبر تھی۔ پھر جیسے ہی میرے ہاتھ بلند ہوئے، ماریا نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بتاؤ نا، کیا بات کہی تھی اس حرامزادے نے فون پر؟ اس وقت ماریا کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل سامنے تھا۔ وہ دراز قامت سہی مگر مجھ سے بہت چھوٹی تھی۔ اس کا اوپر کو اٹھا ہوا چہرہ اس لمحے بڑا معصوم لگ رہا تھا۔ میرے اٹھتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ ماریا شروع سے ہی میرے لیے سراپا دعوت بنی رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ کچھ برائی کرنا چاہی مگر ناکام رہی۔ اسرائیل کی سرزمین پر محمود کے بعد وہ دوسری ہستی تھی جس سے مجھے ہمیشہ تقویت ملتی رہی تھی۔ میرے لیے اسے ہلاک کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن نے پلٹا کھایا اور اس کا روپ مجھے پھیکا نظر آنے لگا۔ وہ اسرائیل میں میری آشفتہ شریک درما ضرور تھی، مگر بنیادی طور پر وہ ایک بد کردار اور اوباش لڑکی تھی جو اپنے حیوانی جذبوں کی تسکین کے لیے اپنے ادنا ماتحتوں کے سامنے بھی اپنے جسم کا دسترخوان سجا دیتی تھی۔ وہ اس نظام کی کڑی تھی جو مظلوم و محکوم انسانوں کو بے رحمی سے آہنی جنگل میں پیستا رہتا تھا۔ وہ اپنے وطن کی غدار تھی مگر مجھ سے غداری کرنے سے بھی باز نہیں آئی تھی۔ اس نے میری اہم گفتگو ریکارڈ کر کے میرے حقوق پر شکنجہ کس دیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی خاطر بڑی آسانی کے ساتھ ایک ہجوم کو موت کے جہنم میں جھونکنے کا کام سر انجام دیا تھا۔ اس کی زندگی کا نہ کوئی مقصد تھا نہ اصول۔ وہ ایک حسین ناگن تھی جو اپنے شباب کی سرخروئی کے لیے دمکتے چہروں کی رعنائیاں لوٹ لینے پر تلی ہوئی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے محسن محمود نے اس کی موت کی فرمائش کی تھی۔ ماریا اعلیٰ عہدے پر رہتے ہوئے محمود کے لیے کام کر رہی تھی۔ محمود کبھی ایسے مہرے کو گنوانا پسند نہ کرتا۔ اب اگر وہ اسے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا تو یقیناً اس کے پاس اس اقدام کے مضبوط محرکات موجود رہے ہوں گے۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ اس بار ماریا میری خاموش اور سرد نگاہوں سے دہشت زدہ ہو گئی اور اس نے تڑپ کر میری باہوں سے نکل جانا چاہا، مگر میرے ہاتھ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ حرکت میں آئے اور پردوں کی ڈوری نے زلفوں سمیت اس کی گردن کو جکڑ لیا۔ پھندا تنگ ہونے سے پہلے ماریا نے میرا گریبان اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ گرہ سخت ہوئی تو اس کی مٹھیاں کھل گئیں اور میرے سینے پر کئی کمزور مکے پڑے۔ آخر اس کی مزاحمت دم توڑنے لگی۔ اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکل سکی اور میں نے رسی کے اس مہلک پھندے کے سہارے ماریا کو قالین پر ڈال دیا۔ پوری قوت سے ڈوری کسی گئی تو ماریا کے کانوں اور نتنوں سے خون بہہ نکلا۔ اس کا چہرہ بے حد بھیانک ہو گیا تھا۔ اگر اس کا جسم قالین پر تڑپتا تو نچلی منزل والے متوجہ ہو سکتے تھے۔ میں اس کے بدن پر سوار ہو گیا اور ڈوری کو اس کی گردن پر کئی گرہیں دے دی۔ چند منٹ میں ماریا کا جسم بے جان ہو گیا۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو راہداری ویران تھی۔ فلیٹ کے دروازے کا تالا اس قسم کا تھا کہ اسے صرف اندر سے ہی کھولا جا سکتا تھا۔ باہر سے چابی کے بغیر دروازہ کھولنا ناممکن تھا۔ میں سیڑھیوں سے اترا تو داہنی جانب فٹ پاتھ کے سہارے الیکٹرک پول کے قریب ایک سیاہ وین کھڑی تھی جس کا عقبی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں وین میں چڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک کہیں سے ایک بے آواز گولی آئی اور مجھ سے چند انچ کے فاصلے پر وین کی باڈی میں پیوست ہو گئی۔ میں اچھل کر سینے کے بل وین کے پائیدان پر جا گرا۔ اس وقت تک وین حرکت میں آ چکی تھی۔ وین پر نہ جانے کتنے بے آواز فائر کیے گئے ہوں گے۔ مجھے تو مزید ان 2 فائروں کا علم ہوا جو وین کی آہنی چادروں پر آئے اور اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ وین بری طرح اچھلتی ہوئی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ چند ثانیوں بعد مجھے خیال آیا کہ میں بدحواسی کے عالم میں
سینے کے بل پائدان پر پڑا ہوا تھا، لہٰذا میں وہاں سے اٹھا اور نشست سنبھال لی۔ وین کے عقبی حصے میں میرے سوا کوئی نہیں تھا، اگلے حصے میں بھی ڈرائیور ہی نظر آ رہا تھا۔ میں جھک کر ونڈ شیلڈ سے باہر دیکھنے لگا تاکہ راستے کا کچھ اندازہ کر سکوں، مگر میرے پلے کچھ نہ پڑ سکا۔ بظاہر مجھے بغیر کسی پابندی کے ماریا کے فلیٹ میں رکھا گیا تھا، مگر بے آواز فائرنگ سے صاف ظاہر تھا کہ باہر سے فلیٹ کی کڑی نگرانی کی جا رہی تھی۔ اب یہ دوسری بات تھی کہ نگرانی کرنے والے کو میری جانب سے کسی بے خوف پیش قدمی کی توقع نہ رہی ہو، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ میں فلیٹ سے نکل کر فرار ہو رہا ہوں تو مجھ پر اندھا دھند فائرنگ سے بھی دریغ نہیں کیا گیا۔ لیوک کے اندیشوں اور پھر ماریا کے قتل کے بعد اب اسرائیل میں رکے رہنا میرے لیے بہت زیادہ مخدوش تھا۔ محمود تو اس لیے ان لوگوں سے بچا ہوا تھا کہ وہ محمود کے قد و حال اور قد و قامت تک سے ناواقف تھے۔ پھر بعد میں اس نے اپنی موت کا ڈرامہ رچا کر اپنی ذات کو ان لوگوں کی نگاہوں سے بالکل اوجھل کر لیا تھا، مگر میرا معاملہ بہت مختلف تھا۔ میرے بارے میں ان کے پاس مکمل ترین تصویری اور جسمانی ریکارڈ موجود تھا۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک تھا جس کے باشندے اپنے فرائض کے بارے میں بے حد حساس تھے، لہٰذا مجھے مقامی آبادی میں پناہ اور مدد ملنے کے امکانات یکسر موقوف تھے۔ اب میری زندگی کا تمام تر دار و مدار اس بات پر تھا کہ محمود مجھے کتنی جلدی سرحد عبور کرا سکتا تھا۔ وین رکتے ہی نیچے کود کر میرے پیچھے دوڑتے چلے آنا۔ اچانک وین کی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف سے تیز آواز آئی۔ میں نے جواب میں صرف بہتر کہنے پر اکتفا کیا۔ جو ہی وین ایک جگہ رکی، میں نے دروازہ کھول کر اندھا دھند نیچے چھلانگ لگا دی۔ میرا خیال تھا کہ ہم کسی سڑک پر سفر کر رہے ہیں اور میں سڑک کا ہی اندازہ کر کے نیچے کودا تھا، مگر در حقیقت وہ ایک سرسبز میدانی علاقہ تھا جس کے درمیان کچی مگر ہموار گزرگاہ بنی ہوئی تھی، جس کے دونوں طرف کھیت اور باغات تھے۔ وین کا ڈرائیور نیچے کودتے ہی خاردار خشک جھاڑیوں کی باڑ میں الجھتا ہوا ایک باغ میں گھستا چلا گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ نارنگیوں کے اس وسیع عریض باغ میں ہم کافی دیر تک دوڑتے رہے۔ راستے میں ایک دو جگہ نگہبانی کرنے والے کتے ہماری طرف لپکے اور میری روح فنا ہونے لگی، مگر وہ کتے شاید وین ڈرائیور کی بو سے مانوس تھے، کیونکہ اس کی بو پاتے ہی ان کے جارحانہ تیور فرما برداری میں بدل جاتے تھے۔ کتوں کے اس رویے سے مجھے یہ امید بھی ہو گئی کہ بھاگ دوڑ کا سلسلہ زیادہ دیر تک جاری نہیں رہے گا۔ شام کے دھندلکے میں کسی مزاحمت یا خطرے کے بغیر ہم دونوں دوڑتے رہے۔ میرے ذہن میں رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ مجھے لانے والے نے اپنی کمین گاہ کے قریب وین چھوڑ کر سخت حماقت کی تھی۔ اگر اس کا تعاقب بھی نہیں کیا گیا تو اسرائیلی حکام جلد ہی اس وین کا کھوج نکال لیتے اور پھر وین کے قرب و جوار کا چپا چپا چھان ڈالا جاتا۔ چند منٹ بعد اس سرسبز اور شاداب باغ کے وسط میں لکڑی کا بنا ہوا ایک مختصر سا مکان نظر آنے لگا، جس کی چمنی سے نکلنے والے دھوئیں کی پتلی پتلی لکیریں نہایت کاہلی کے انداز میں مکان کی ڈھلان چھت پر منڈلا رہی تھیں۔ شاید ہم دونوں کو دور سے ہی دیکھ لیا گیا تھا، کیونکہ ہم مکان سے خاصی دور تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور ہمیں وہاں ایک لمبا تڑنگا سفید فام شخص رائفل سنبھالے موجود نظر آیا، جس کے تیور بہت خطرناک تھے۔ جو ہم آگے بڑھتے گئے، اس شخص کے خد و خال واضح ہوتے چلے گئے۔ وہ ہر اعتبار سے کسی یورپی ملک کا باشندہ نظر آ رہا تھا۔ اوہ سینیور یوسف! اس رائفل بردار شخص نے میرے ساتھ آنے والے کو دور سے ہی پہچان کر مسرت آمیز انداز میں نعرہ مارا۔ اس کا لہجہ صاف چغلی کھا رہا تھا کہ وہ نسلی اعتبار سے فرانس کا باشندہ ہے۔ یوسف کا گھبرایا ہوا انداز دیکھ کر وہ فرانسیسی معاملے کی نزاکت کو سمجھ گیا اور رسمی تکلفات کے بغیر ہمیں اندر لیتا چلا گیا۔ 2 کمروں کا وہ چوبی مکان اندر سے نہایت صاف ستھرا اور سادہ تھا۔ وہاں تمول کی علامتیں ضرور موجود تھیں، مگر بیجا اسراف کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ موسیو زستان میں! اندر پہنچ کر یوسف نے ہانپتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر زیستہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تم دور سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہو، اپنے ساتھی کے ہمراہ فوراً آتش دان کی چمنی میں چڑھ جاؤ۔ چمنی میں 7 فٹ تک دوہری دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے اتر جانا۔ ادھر اندھیرا ہے اور جگہ بھی بہت تنگ ہے، ذرا احتیاط سے کام لینا۔ زیستہ کا رویہ دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ اس نے یوسف کی آمد کا سبب جاننے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی میرا حدود اربہ دریافت کیا تھا۔ اس کے ابتدائی رویے سے یہ بھی ظاہر ہو چکا تھا کہ یوسف کی آمد اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ زیستہ محمود کے معتمد دوستوں میں شامل تھا۔
دوسرے کمرے میں آتشدان سرد پڑا ہوا تھا۔ ہم نے باہر سے جس چمنی سے دھواں نکلتے دیکھا وہ غالباً کچن میں واقع تھی۔ آتشدان کی چمنی سرخ اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور عقبی دیوار کے آگے نیم دائرے کی صورت میں پھیلی ہوئی تھی۔ یوسف جھک کر آتشدان میں داخل ہوا اور جب وہ سیدھا ہوا تو اس کا آدھا دھڑ چمنی میں غائب ہو چکا تھا۔ پھر اس نے اپنی ٹانگیں چیر کر دونوں طرف دیواروں پر جمائی اور چند ہی لمحوں میں چمنی میں غائب ہو گیا۔ گڈ لک۔ مجھ سے نظریں چار ہوتے ہی زیستہ نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور میں سر کو جنبش دے کر آتشدان میں داخل ہو گیا۔ میں نے سر اٹھا کر چمنی میں دیکھا تو یوسف چمنی کے اوپری حصے سے ذرا پہلے دیوار کے پیچھے اتر رہا تھا۔ اس کے غائب ہوتے ہی میں بھی کسی بندر کی سی پھرتی سے اپنی ٹانگوں کے سہارے چمنی میں اوپر چڑھنے لگا۔ فرش سے 8-10 فٹ کی بلندی پر چمنی کی عقبی دیوار ختم ہو گئی تھی اور اس کے پیچھے ایک اور سپاٹ دیوار نظر آ رہی تھی جو چمنی کے گول حصے کے ساتھ اوپر تک چلی گئی تھی۔ اس طرح وہاں ایک خفیہ راستہ پیدا ہو گیا تھا جو نہ مکان کے اندر سے دیکھا جا سکتا تھا اور باہر سے تو اس کی موجودگی کا شبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ جب شام کا دھندلا گہرا ہو چکا تو میں نے نگاہ اوپر کی۔ چمنی کے نیم دائرہ نما دہانے میں سے سرمئی آسمان نظر آیا۔ اس تنگ دہانے سے آنے والی روشنی قطعی ناکافی تھی اور مجھے دیوار کے پیچھے گہری تاریکی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سینہ اور پشت دیواروں کے رخ کی طرف کر کے آہستہ آہستہ نیچے آ جاؤ۔ اندھیرے میں یوسف کی سرسراتی ہوئی مدھم سی سرگوشی سنائی دی۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور نتیجے میں میری کوہنیاں دیوار سے رگڑ کھا کر بری طرح زخمی ہو گئیں۔ میں دونوں دیواروں کے درمیان پھسلتا ہوا ہلکے سے دھماکے کے ساتھ نیچے جا گرا۔ وہ جگہ اتنی تنگ تھی کہ میرے لیے سیدھا ہونا مشکل تھا۔ اس جگہ کی تنگی سے یک بہ یک میرا دل گھبرانے لگا اور مجھے حرکت کرنا بھی محال نظر آ رہا تھا۔ یہ سوچ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ پولیس وغیرہ سے روپوشی کے لیے کہیں مجھے چند گھنٹے اس پختہ تابوت میں گزارنے پڑے تو کیا ہوگا۔ میری طرف چلے آؤ، آگے سیڑھیاں ہیں۔ مجھے داہنی جانب سے محمود کے ہرکارے کی سرگوشیانہ آواز سنائی دی۔ میں اس تنگ راہداری میں آڑا چلتا ہوا آہستہ آہستہ دائنی جانب سرکنے لگا۔ چند فٹ بعد ہی میرا داہنا پیر فضا میں معلق ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے پیر نیچے کیا تو پتہ چلا کہ سیڑھیاں شروع ہو چکی ہیں۔ سیڑھیاں بھی اسی قدر تنگ تھیں۔ وہاں اندھیرا اور گہرا ہو گیا تھا۔ فضا میں بھی سیلن زدہ بدبو رچی ہوئی تھی اور میں یوسف کے چڑھے ہوئے سانسوں کی آوازیں بخوبی سن رہا تھا۔ وہاں مجھے اس قدر گھٹن محسوس ہو رہی تھی کہ کئی بار میری زبان پر سوال آتے آتے رہ گیا۔ میں یوسف سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کتنی دیر تک ان ہولناک سیڑھیوں کو بھگتنا ہوگا، مگر میں محض اس خیال سے خاموش رہا کہ وہ آگے ہونے کی وجہ سے مجھ سے ابتر حالت میں تھا۔ اس راہداری میں تنے ہوئے مکڑی کے جالے اور حشرات الارض کی فوج پہلے اسی کی راہ میں حائل ہوتی تھی۔ مکڑیوں کے بعض جالے اتنے پھیلے ہوئے تھے کہ یوسف کے گزرنے کے بعد بھی میں نے باریک ریشوں کی سرسراہٹ اپنے چہرے اور بدن کے دوسرے کھلے ہوئے حصوں پر شدید ترین کراہیت کے ساتھ محسوس کی تھی۔ چند ہی منٹ بعد میرا یہ حال ہو گیا جیسے میں گھنٹوں سے یہ سیڑھیاں اتر رہا تھا اور میرا یہ سفر تحت الثری پر ہی ختم ہونے والا تھا۔ میرا بدن پسینوں میں بری طرح نہایا ہوا تھا اور کوہنیوں کے زخموں میں بھی کافی سوزش ہونے لگی تھی۔ ایک جگہ سیڑھی کا کنارہ ٹوٹا ہوا تھا جس پر سے میں بری طرح پھسلا، مگر زیادہ دور تک نیچے جانے کے بجائے دیواروں کے درمیان پھنس کر رہ گیا۔ چوڑائی میں وہ جگہ اس قدر ناکافی تھی کہ وہاں سے نیچے لڑکنا بھی ناممکنات میں سے تھا۔ سنبھل کے اترو، یہاں زخمی ہو گئے تو میں تمہیں نکال بھی نہیں سکوں گا۔ تم مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ منکر نکیر سے ملاقات کرانے۔ وہ قدرے شوخ لہجے میں بولا۔ میں دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیج کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سیڑھیاں ختم ہو گئیں اور بے اختیار میرے منہ سے اطمینان کا ایک گہرا سانس خارج ہو گیا، کیونکہ اس تنگ جگہ سے ہم کھلی جگہ میں آ گئے تھے۔ یہاں سے بائیں طرف مڑ جاؤ۔ یوسف کی آواز مجھے بر وقت آئی، ورنہ میں سامنے مختلف چیزوں میں الجھ گیا ہوتا۔ وہ کنکریٹ کی پختہ قد آور سرنگ تھی جس میں جا بجا بہت سی چیزیں پھیلی ہوئی تھیں۔ زیستہ کے مکان سے آنے والا تنگ زینہ سیدھا اسی سرنگ میں ملا تھا۔ تاروں سے دور ہی رہنا۔ تار؟ یہاں تار کہاں سے آ گئے؟ یہ ٹیلی فون کے تاروں والی خندق ہے۔ وہ راستہ کافی دور تک سیدھا چلا گیا۔ ایک جگہ میں تھک کر سستانے کے لیے رکا تو یوسف چونکنا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟
میری آہٹیں معدوم ہوتے اس کی آواز سنائی دی، ذرا دم تو لینے دو، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، تم تھوڑی دیر سو بھی سکتے ہو۔ نیند تو شاید مجھے رات کو بھی نہیں آئے گی، البتہ سگریٹ کی طلب ستا رہی ہے۔ کیا نیند بھگانے کی کوئی دوا کھا کر آئے ہو؟ میں نے اسے بڑی بے رحمی سے مارا ہے، اس کی لاش مجھے خوابوں میں ڈراتی رہے گی۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ جسے مارنے کے بعد میں تمہارے ساتھ فرار ہوا ہوں۔ اس غیر ضروری موضوع پر بولنے سے بہتر ہے کہ تم سو ہی جاؤ۔ وہ سخت اور غصیلے لہجے میں بولا، اور محمد مجھے یاد آیا کہ میں افواج آزادی فلسطین کے ایک رکن سے ہم کلام تھا، اور ان لوگوں کا پہلا اصول یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی کمزوریوں اور سرگرمیوں سے حتی الامکان لا علم رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ سگریٹ سلگا لوں؟ ایک مجھے بھی دے دو۔ دیا سلائی کی روشنی بھڑکتے ہی میری نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ چند سیکنڈ بعد جب نگاہیں روشنی میں دیکھنے کی عادی ہوئیں تو مجھے اس سرنگ میں لکڑی اور تار کے بہت سے ٹکڑے، پتھر اور لوہے کے ٹکڑے وغیرہ بکھرے ہوئے نظر آئے، اور ہر طرف نمی بھی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں تو ٹیلی فون کا کوئی کیبل نظر نہیں آ رہا۔ اگر کیبل سے گزر رہے ہوتے نا تو وہ راستہ بننے کی نوبت ہی نہ آتی جس نے ہمیں زیستہ کے مکان سے یہاں پہنچایا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کھلا راستہ ٹیلی فون کے عملے کی نظروں سے بچا ہوا کیسے ہے، کیونکہ سرنگ کی ساخت ایسی ہے کہ اس میں معائنے کے لیے آدمی آتے جاتے رہے ہوں گے۔ یہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے کی تعمیر ہے، اس وقت یہ سب چٹیل میدان تھا، لہٰذا تار ادھر سے گزارے گئے تھے۔ بعد میں یہاں نجی باغات لگائے گئے تو پانی رس کر اندر آنے لگا، لہٰذا سرنگ کے تقریباً 2.5 میل لمبے ٹکڑے کو دونوں طرف سے منہدم کر کے بند کر دیا گیا، اور ٹیلی فون کے تار دوسرے راستوں پر بچھا دیے گئے۔ اسی لیے ہم بے خوفی کے ساتھ اس ویران سرنگ کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم اس سرنگ کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کریں گے؟ ضروری نہیں ہے۔ سگریٹ ختم کرنے کے بعد بھی ہم خاصی دیر تک وہیں بیٹھے رہے۔ پھر یوسف کے ایما پر سفر کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ وہ پختہ سرنگ بمشکل 3 فٹ چوڑی اور 5 فٹ اونچی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں جھک کر چلنا پڑ رہا تھا۔ خاصی دیر بعد میرے کانوں میں کہیں سے ہلکی سی غیر مانوس آواز آئی، اور میرے اعصاب پر یک بیک تناؤ طاری ہو گیا۔ رک جاؤ یوسف۔ کیوں؟ آگے کوئی موجود ہے۔ ارے ہمارے ہی آدمی ہوں گے، تم بے فکر ہو کر چلے آؤ، وہ للکارے بغیر فائر نہیں کریں گے۔ میں خاموش ہو گیا، مگر میرے اعصاب پرسکون نہ ہو سکے۔ ہم گھور اندھیرے میں بڑھتے جا رہے تھے کہ اچانک کافی دور کسی نے ہماری آہٹیں سن لی۔ کون آ رہا ہے ادھر؟ سوال عربی میں کیا گیا۔ آواز دھیمی تھی، مگر بازگشت کے ساتھ وہ ہمیں بالکل واضح سنائی دی۔ اندھیرے کا مسافر۔ یوسف نے قدرے ہلکی آواز میں جواب دیا، مگر مجھے حیرت ہوئی کہ اس کا جواب دوسری طرف سن لیا گیا تھا۔ اس کے 15 منٹ بعد ہمیں رک جانا پڑا، کیونکہ یک بہ یک ہمارے سامنے چوبی دیوار حائل ہو گئی تھی۔ یوسف کے دستک دینے سے پہلے ہی آہٹیں سن کر دوسری جانب سے کسی نے وہ دروازہ کھول دیا، اور اندھیری سرنگ میں روشنی رینگ آئی۔ آنکھوں پر اچانک روشنی پڑنے کے سبب وقتی طور پر میری بینائی مفلوج ہو کر رہ گئی، اور میں دروازہ کھولنے والے کی صورت نہ دیکھ سکا۔ مگر جب وہ بولا تو میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ ہمارے اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ دوبارہ بند کر لیا۔ دوسری طرف اس سرنگ نے کشادہ کمرے کی صورت اختیار کر لی تھی، جس میں ایک مومی شمع جل رہی تھی۔ لمبائی چوڑائی میں وہ حصہ کسی کمرے سے مشابہ تھا، مگر اس کی اونچائی بھی کسی طرح 5 فٹ سے زیادہ نہ تھی، اور مجھے جھک کر چلنا پڑ رہا تھا۔ اس کمرے سے ایک اور کمرہ بھی وہاں ملحق تھا۔ دروازہ کھولنے والا مجھے اور یوسف کو اسی میں لے گیا، اور وہاں پہنچتے ہی مسرت سے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہاں محمود بیٹھا قہوہ پی رہا تھا۔ میرا دوست، یہ کہہ کر محمود والہانہ انداز میں میری طرف لپکا، اور ہم دونوں باہم بغل گیر ہو گئے۔ محمود کا ساتھی قہوے دان سے پیالیوں میں میرے اور یوسف کے لیے کھولتا ہوا سیاہ قہوہ انڈیلنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کمرے میں بھی مومی مشعل جل رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی الماری میں ضرورت کی اشیاء رکھی ہوئی تھی، اور فرش پر 4 بستر ایک دوسرے کے متوازی لگے ہوئے تھے۔ اس کمرے کی ایک دیوار میں بالکل اسی قسم کا چوبی دروازہ لگا ہوا تھا جس قسم کے دروازے سے گزر کر ہم تنگ سرنگ سے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے بے اندازہ دلی مسرت ہوئی ہے محمود، میں نے ٹانگیں پسار کر ایک بستر پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ تم دونوں دوسرے کمرے میں جاؤ، محمود نے اپنے آدمیوں سے کہا، اور وہ
اپنی اپنی قہوے کی پیالیاں اٹھائے ملکہ کمرے میں چلے گئے۔ ماریا کا کیا ہوا؟ اسے قتل کر کے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے محمود۔ حسین چہروں والی ناگنوں کو مارنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ مجھے یقین ہے تم نے اپنا کام بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا ہوگا۔ میں تو بال بال بچا ہوں، اس کو تو میں نے ختم کر دیا، مگر باہر نکل کر جب میں گاڑی میں سوار ہو رہا تھا تو مجھ پر بے آواز فائر کیے گئے۔ مجھے پتا چلا کہ وین کی باڈی پر 3 گولیاں لگی ہیں۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہاں بیٹھ کر بھی باہر سے میرا رابطہ قائم ہے۔ حیرت کی بات ہے، ویسے یوسف نے بے وقوفی کر دی۔ وہ کیا؟ اس نے وین زیستہ کے باغات کے قریب ہی چھوڑ دی۔ تعقب کرنے والے زیستہ کو ضرور ہراساں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ تم اس قدر اچانک اور غیر متوقع طور پر وہاں سے فرار ہوئے کہ وہ لوگ تمہارا تعقب نہیں کر سکے۔ دوسری بات یہ کہ یوسف کو وین ہر حال میں وہیں چھوڑنی تھی۔ تمہارے نکلتے ہی پہلے سے وہاں موجود ایک آدمی وین کو آگے لیتا چلا گیا تھا۔ وہ ایک گہرے کھڈ میں گر کر تباہ ہو چکی ہے اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آدمی سمیت تباہ ہو گئی؟ نہیں، آدمی نے اس کا جائزہ لینے کے بعد اسے تباہ کر دیا۔ یہ خبریں مجھے اسی سے ملی ہیں۔ مگر وہ آدمی ہم سے پہلے کیسے تم تک پہنچ گیا؟ جدید مواصلاتی رابطوں نے ہر چیز کو ممکن بنا دیا ہے۔ وہ جیب سے ایک ٹرانسمیٹر ریسیور نکال کر مجھے دکھاتے ہوئے بولا، یہ مخصوص فریکوینسی پر 50 کلومیٹر کے دائرے میں اطمینان بخش طریقے پر کام کرتا ہے۔ تم کب سے یہاں روپوش ہو؟ یہ میرا سب سے محفوظ ٹھکانہ ہے۔ کبھی کبھار میں ادھر بھی آ جاتا ہوں، اور آج تم سے ملنے کے لیے میں نے یہی جگہ مناسب سمجھی۔ یہ کمرے تو یقیناً بعد میں بنائے گئے ہوں گے۔ ہاں، اس کے پیچھے سرنگ پھر شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا آخری سرا یہاں سے 300 فٹ دور ہے۔ اس مقام پر ہم نے سرنگ کو کشادہ کر کے اپنی کمین گاہ بنائی ہے۔ ان کمروں کے اوپر کیا ہے؟ میں نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ایک بہت بڑا گودام ہے جہاں سیبوں کے کریٹ رکھے جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے یہاں سیبوں کی ہلکی سی بو رچی ہوئی ہے۔ اس تہخانے سے نکاسی کے 2 ہی راستے ہیں، ایک زیستہ کے ہاں سے نکلتا ہے اور دوسرا سیبوں کے گودام میں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور الماری کے اوپر چھت میں لگا ہوا آہنی جالی دار ایک گول فریم نیچے کھینچا جو کھل کر قبضوں پر جھولنے لگا۔ وہ فریم اس وقت تک میری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ میں بھی اٹھ کر وہیں پہنچ گیا۔ یہ اوپر جانے کا راستہ ہے۔ وہ چھت میں نظر آنے والے گول عمودی راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہاں دیوار میں ایک جانب تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آہنی ہک لگے ہوئے تھے جن کے سہارے اس پتلے راستے میں پھرتی سے اوپر چڑھا جا سکتا تھا۔ اس راستے کے اوپری سرے پر نمدے اور لوہے کا بنا ہوا ایک بہت موٹا ڈھکن ہے تاکہ ادھر کی آوازیں اوپر نہ سنی جا سکے۔ اوپر پہنچ کر اسے بآسانی سر پر اٹھا کر باہر ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ راستہ گودام کے حصے میں کھلتا ہے جہاں ناکارہ اوزاروں کا ڈھیر پڑا رہتا ہے۔ اور گودام کس کی ملکیت ہے؟ گودام ایک بہت بڑے باغ سے ملک ہے اور بظاہر ایک برطانوی یہودی کی ملکیت ہے، مگر اس کی تمام آمدنی پر ہمارا تصرف ہے۔ اس کی گفتگو سن کر میں ششدر رہ گیا۔ برطانوی یہودی تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے؟ وہ ایک مفلوق الحال عیسائی ہے اور در حقیقت آئرلینڈ کا رہنے والا ہے۔ ہمارے بیرونی رابطوں نے بھاری معاوضوں کا لالچ دے کر اسے خریدا ہوا ہے۔ وہ یہودی مہاجر کا روپ دھار کر اسرائیل آیا اور پھر اس نے یہ باغ خرید لیا جس کے عوض اسے 3000 امریکی ڈالرز کے مساوی ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ اور وہ تمہاری سرگرمیوں سے باخبر بھی ہے؟ بہت کم، وہ ادھر کا رخ کبھی نہیں کرتا۔ ویسے باغ اور گودام میں کام کرنے والوں کو بھی اس تہخانے کا علم نہیں۔ گودام کا چوکیدار البتہ ہمارا خاص آدمی ہے۔ اسرائیلی حکام نے اس آئرش کے بارے میں تحقیق کیے بغیر اسے اسرائیلی شہریت کیسے دے دی؟ میرے لیے محمود کی گفتگو سخت حیرت کا باعث ثابت ہوئی تھی۔ وہ لوگ دشمن کی سرزمین پر بدترین حالات میں بھی ناقابل یقین منصوبہ بندی سے کام کر رہے تھے۔ اسرائیل میں لاکھوں یہودی مہاجرین دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہیں۔ وہ کس کس کے بارے میں تحقیق کریں گے؟ اسرائیلی عرب یہودیوں کے بارے میں ضرور تحقیق کرتے ہیں۔ یورپی مہاجرین کے بارے میں پاسپورٹ پر انحصار کیا جاتا ہے۔ ہمارا آدمی جس پاسپورٹ پر یہاں آیا اس کے اندرجات کے مطابق وہ برطانوی قومیت کا حامل یہودی ہے، اور یہ چیز اسرائیلی حکام کے لیے اطمینان بخش ہے۔ تم لوگوں کی زندگی کا ہر پہلو الف لیلہ کی داستان معلوم ہوتا ہے۔ میں تربیتی کیمپ کے حالات سننے کا منتظر ہوں۔ وہ کیمپ آہنی حصار میں سمجھے جاتے ہیں، اور وہاں تربیت پانے والے جھلستے ہوئے ریگزاروں میں بڑی آسانی سے گزارا کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ محمود نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔
اس پر میں نے مختصر الفاظ میں اسے GT4 اور سارٹ کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ جب گہری ریت میں دفن بجلی سے گرم کی جانے والی آہنی چادروں کا ذکر آیا تو محمود کا چہرہ وفور جوش سے تمتمانے لگا۔